سبسکرائب کریں ہمارے چینل مبارک دن آفیشیل کو اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں، آپ کو ہمارے لیٹسٹ مزید ویڈیو ملتی رہیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ دوزخ سے بچنے کے لیے ایک ڈھال ہے، اس لیے روزے دار نہ فحش یعنی بری باتیں نہ کریں اور نہ جہالت کی باتیں کریں، اور اگر کوئی شخص اس سے لڑے یا اسے گالی دے تو اس کا جواب بھی نہ دینا چاہیے کہ میں روزے دار ہوں۔ یہ الفاظ 2 بار کہہ دے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روزے دار کی منہ کی بدبو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ اور پاکیزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بندہ اپنا کھانا پینا اور اپنی شہوات میرے لیے چھوڑتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا، اور نیکیوں کا ثواب بھی اصل نیکی کے 10 گنا ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزے دار پر صدقہ فطر واجب کیا ہے تاکہ روزوں کی حالاتوں میں اس نے جو کچھ بے حدائی یا غیبت وغیرہ کی ہوں اس کا کفارہ ہو جائے۔ اگر یہ شخص عید کی نماز سے پہلے صدقہ ادا کرے گا تو یہ اس کے لیے نہایت ثواب اور زکوٰۃ کی طرح ہوگا، اور اگر عید کی نماز کے بعد ادا کرے گا اور صدقوں کی طرح یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے گا گویا ہمیشہ روزے رکھنے والا ہوگا۔ جو شخص ایک نیکی کرتا ہے اس کو 10 نیکی کا ثواب ملتا ہے۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رمضان کے بعد شوال کے روزے رکھے گا وہ ہمیشہ روزے رکھنے والا میں شمار کیا جائے گا۔ اگر کسی کو شوال کے صرف 6 روزے ہی رکھنے ہوں تو اس مہینے میں کسی بھی وقت 6 روزے رکھ سکتے ہیں، یہ ضروری نہیں کہ ایک ساتھ 6 روزے رکھے جائیں۔ رمضان کی فضیلت کیا ہیں؟ ویسے تو رمضان کی فضیلتیں بے شمار ہیں، لیکن تمام فضیلتیں اس مختصر سے عنوان میں گنوانا ہمارے لیے مشکل ہے، لہٰذا چند اہم فضیلتوں کا ہی ذکر کرنے والے ہیں۔ جو روزہ دار گناہ کی بات اور گناہ کے کام سے نہیں رکتا، اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی آوشکتا نہیں ہے، یعنی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت واصل بن اسق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی علم کی تلاش میں لگے پھر اس کو حاصل بھی کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 2 اجر لکھ دیتے ہیں۔ جو آدمی علم کا طالب ہو لیکن اس کو حاصل نہ کر سکے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 1 اجر لکھ دیتے ہیں۔ حضرت صفوان بن اسال مرادی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ اس وقت اپنی سرخ دھاریوں والی چادر پر ٹیک لگائے تشریف رکھتے تھے۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں علم حاصل کرنے آیا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طالب علم کو خوش آمدید۔ طالب علم کو فرشتے اپنے پروں سے گھیر لیتے ہیں اور پھر اس کو کثرت سے آ کر اوپر تلے جما دیے جاتے ہیں، آسمان تک پہنچ جاتے ہیں۔ وہ اس علم کی محبت کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں جس کو یہ طالب علم حاصل کر رہا ہے۔ حضرت ابو ہارون عبدی رحمۃ اللہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
تمہارے پاس لوگ مشرق کی طرف سے دین کا علم سیکھنے آئیں گے، تو جب یہ تمہارے پاس آئیں تو ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کے شاگرد ابو ہارون عبدی کہتے ہیں، جب حضرت ابو سعید ہمیں دیکھتے تو فرماتے، خوش آمدید ان لوگوں کو جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وصیت فرمائی۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو آدمی استغفر اللہ لا الہ الا اللہ هو الحی القیوم واتوب الیہ کہے، اس کی مغفرت کر دی جائے گی اگرچہ وہ جہاد کے میدان سے بھاگا ہو۔ ایک روایت میں ان کلمات کے 3 بار پڑھنے کا ذکر ہے۔ ترجمہ: میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہتا ہوں جن کے سوائے کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے، قائم رہنے والے ہیں، اور انہی کے سامنے توبہ کرتا ہوں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، ہائے میرے گناہ، ہائے میرے گناہ۔ اس نے یہ 2 یا 3 بار کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم کہو اللہم اغفر لی اس کی بخشش ہو جائے گی۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کچھ کلمات بتا دیجئے مگر زیادہ نہ ہو۔ تو آپ نے فرمایا، 10 بار اللہ اکبر کہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ میرے لیے ہے۔ 10 بار سبحان اللہ کہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ میرے لیے ہے۔ اور کہو اللہم اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے مغفرت کر دی۔ تم اس کو 10 بار کہو۔ اللہ تعالیٰ ہر بار فرماتے ہیں، میں نے مغفرت کر دی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جس آدمی کو بھی جسمانی تکلیف پہنچے پھر وہ اس کو معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے 1 درجہ بلند فرما دیتے ہیں اور 1 گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ حضرت زودان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی اپنے مسلمان بھائی کے سامنے عذر پیش کرتا ہے اور وہ اس کے عذر کو قبول نہیں کرتا تو ایسا اسے گناہ ہوگا جیسے ناٹک ٹیکس وصول کرنے والوں کا گناہ ہوتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے نزدیک کوئی آدمی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب نہیں تھا، اس کے باوجود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کھڑے نہیں ہوتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آپ اسے ناپسند فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے میرے رب، آپ کے بندوں میں آپ کے نزدیک زیادہ عزت والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ بندہ جو بدلہ لے سکتا ہو اور پھر معاف کر دے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک صحاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں خادم کی غلطی کو کتنی بار معاف کروں؟ آپ نے کہا، خاموش رہیں۔ انہوں نے پھر وہی عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں اپنے خادم کو کتنی بار معاف کروں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، روزانہ 70 بار۔ حضرت حمید بن عبد الرحمن اپنی والدہ رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی نے صلح کرانے کے لیے ایک فریق کی طرف سے دوسرے فریق کو پہنچائی ہو، اس نے جھوٹ نہیں بولا، یعنی اسے جھوٹ بولنے کا گناہ نہیں ہوگا۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات علی کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے دو مسلمانوں میں پھوٹ پڑنے کی وجہ سے اس کے علاوہ کوئی نہیں ہوتی کہ ان میں سے کسی ایک سے گناہ سرزد ہو جائے۔ دوستو آپ لوگوں سے گزارش ہے، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہو تو اسے دل سے لائک کیجئے گا۔ دوستو ایک لائک آپ کا ہمیں بہت حوصلہ دیتا ہے، اور دوستو ویڈیو کو شیئر کیجئے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل مبارک دن آفیشیل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل مبارک دن آفیشیل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔